الزام لگایا ہے. کیا لگایا ہے؟ تو میں کیا سنیں، میں آپ سے جو حاضر و ناظر کا مطلب ہے جو آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے اگر جو نہ مانے، آپ نے یہ کہا نا فتاوی رضویہ. اچھا، مطلب جو سوال آپ نے پہلے کیا تھا اس سوال سے آپ ہٹ کر کے احمق رضا کے اوپر آ گئے ہیں. آئیے میں آپ کو بدعت کی تعریف تھوڑا دکھا دوں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بدعت کی تعریف تھوڑا آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، بدعت تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بدعت ہے کیا چیز. البدعۃ لغۃ ماخوذ من البدع. میں عربی عبارت پڑھ کر کے بتاؤں گا، نہ کسی دیوبندی کی بتاؤں گا نہ بریلوی کی بتاؤں گا. یہ کتاب التعریفات ہے علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی. کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے ماخوذۃ من البدع، بدعت سے ماخوذ ہے. وهو الاختراع على غیر مثال سابق، یعنی کوئی چیز پہلے نہ ہو اس کے دیکھے بغیر کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا، اس کا نام بدعت ہے. اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کل من اخترع ما لم يسبق الیہ فقد ابتدعه هذا لغۃ اما شرعا فالبدعۃ هي زیادۃ او احداث ما لم يشرع اللہ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعتقاد او العبادات. مطلب یہ ہے کہ دین و شریعت میں ایسی چیز کو پیدا کر دینا کہ نہ رسول اللہ نے کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ ان کے زمانے میں اس کی کوئی اصل پائی جاتی ہو، اور نہ ہی موقع ہونے کے باوجود بھی صحابہ نے اس جیسی کوئی چیز کیا ہو، اس کو کرنا یہ بدعت ہے. امام قرطبی یہ تفسیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا اس اعتبار سے آپ کے جتنے بھی عمل ہیں سب بدعت ہیں. آپ کے عمل بدعت ہے کہ 40 دن ہمارے بھی کوئی بھی، میں نے جواب دے دیا پورا. اصول فقہ، اصول حدیث، ہر اعتبار سے میں نے کہہ دیا کہ یہ سب سنت ہے. سب بدعت ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا. چل کسی صحابی نے، آپ نے کہا نا، سنی دیکھیے شیخ جی، میرے بھائی جس نے فون لگایا ہے، آپ ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ بار بار اسی کو دہرا رہے ہیں. میں نے ہر ایک چیز کا جواب دے دیا نا، لیکن اس کے باوجود بھی بار بار اسی کو دہرا رہے ہیں. یہ حضرت ان کے اندر علم ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنی جاہلیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے کتنی عبارتیں پڑھی. میری بات سنیے میری بات سنیے، آپ بھاگیے مت، میری بات سنیے. اب بھاگیے. ایک بات اور میں دکھا رہا ہوں. ایک منٹ رک جائیے، رک جائیے، میں ایک منٹ اور کچھ دکھا رہا ہوں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ متوفہ 855 ہجری ہیں. علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. یہ عمدۃ القاری جلد 8 صفحہ 245 فرماتے ثم البدعۃ علی نوعین ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی سنۃ. اگر وہ چیز شریعت کے پہنچنے تک معاون، مددگار اور سبب بن رہی ہے تو یہ چیز اچھی چیز ہے، اس کو آپ بدعت قبیحہ کے اندر شامل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اصول فقہ، اصول حدیث، 4 مہینہ 40 دن چلہ لگانا، یہ سب چیزیں جو ہے دین و اسلام تک پہنچنے کا سبب بن رہی ہیں. ان کے اعتبار سے یہ چیز بدعت ہو ہی نہیں سکتی، تو سنت ہے. اور یہ جو 3 دن جو ہے 3 دن تیجا کرنا، 40واں کرنا، فاتحہ کرنا، برسی منانا، ناچنا گانا، قبر پر سجدہ کرنا، ڈھول تاشے بجانا، یہ سب چیز نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ میں، نہ اصول میں، نہ ضابطے میں. سن لیجیے، سب قرآن سے ثابت ہے. میری بات اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن پاک کی وہ آیت پڑھیں. ارے میری بات سنیں پہلے. آپ نے جو علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات کی کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہیں وہ بدعت ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کس صحابی نے کس پہ جرح و تعلیل کر کے کسی راوی پہ ضعیف کا حکم لگایا، ایک دلیل دیجیے. پورے دیوبند کو مسلمان ماننے کے لیے مسلمان پورے دیوبند کو مسلمان ماننے کے لیے تیار. سامعین و ناظرین، میں آپ جیسے احمقوں کے مسلمان کہنے کا محتاج ہی نہیں ہوں. الحمدللہ قرآن و سنت نے ہمیں مسلمان کہا ہے. اور ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے سلسلے میں جرح و تعدیل کی بات ماننا گواہی ہے، اور قرآن نے کہا ہے گواہی کو قبول کیا جائے گا. لہذا اگر کوئی امام کسی کے اوپر جرح کرتا ہے تو وہ جرح گواہی کے قبیل سے ہے، اور گواہی کو تو مانا جائے گا، قرآن سے ثابت ہے. وہ فاصلہ کتنا ہوگا؟ اب سنیے میری بات. اب رہی بات صحابی، تو صحابی کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر بعض معاملات کے اندر عدم فہم کی جرح جو ہے موجود ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. دلیل دیجیے، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی 20,000 روپے ڈالوں گا میں. ارے بھائی، آپ جیسے احمقوں کا پیسہ مجھے ضرورت نہیں ہے.
किस सहाबी पर ضعیف کا حکم لگایا, کذاب کا حکم لگایا. صحابی کلہم عدول, ایک صحابی دوسرے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتا ہے. سارے صحابہ جو ہے صحابی ہی نہیں ہے تو پھر یہ اصول حدیث ہو گیا بدعت. ارے یہ تو ابھی میں نے عبارت پڑھ کے بتایا ہے. علامہ فرما رہے ہیں ان کانت مما تندرج تحت مستحسن فی الشرع فہی حسنۃ, اگر وہ اچھی چیز کے تحت داخل ہے, شریعت کے قاعد تک سمجھنے کے لیے اسباب و ذریعہ بن رہے ہیں, تو وہ چیز بدعت ہے ہی نہیں. آپ نے کیا کہا, صحابہ پہ سنت کا اطلاق ہوگا, ٹھیک ہے, بدعت وہ مانا نہیں جائے گا. تو مجھے کس صحابی نے جرح و تعدیل کرتے ہوئے کس صحابی پہ جرح کی کہ ضعیف ہے, مجھے ایک دلیل دیجیے. جواب سنو, جواب سننے کی طاقت ہے تو سنو. جواب سنو. اشرف تھانوی, نانوتوی, پنڈت کو سب مسلمان کو ماننا. ہاں تم نہ مانو یا نہ مانو, اللہ مانتا ہے. چپ رہو, ایک منٹ سنو, دلیل سنو. اللہ کی دلیل دیجیے. تمام صحابہ کرام, جرح و تعدیل کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کسی کے اوپر کذب کا یا فسق کا حکم لگتا ہے. تمام صحابہ فاسق ہیں ہی نہیں, سب کے سب عادل ہیں, تو وہاں جرح کا کوئی ثبوت اور وجود تھا ہی نہیں, تو کہاں سے جرح پائی جائے گی؟ بدعت ہوگی, پھر اصول حدیث بدعت ہوگی. نہیں, بالکل بدعت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے جو صحابہ کرے وہ بدعت نہیں ہے, جو فقہا کرے وہ بدعت نہیں ہے. میری بات تو پھر کس راوی پہ بدعت کا حکم لگا رہے ہیں؟ امام حجر اسقلانی ہے. نہیں, سنو, راوی جو حضرت جتنے بھی فقہا ہیں, ماہرین رجال ہیں, ایک منٹ سنو, جتنے بھی اپنے سوال کا جواب سنو, جتنے بھی ماہرین رجال ہیں اور جتنے بھی فقہا ہیں جو کوئی بات نقل کرتے ہیں, یہ بھی سنت ہے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ایسی بات آ جائے ہمارے درمیان اور وہ چیز نہ رسول اللہ سے ثابت ہو نہ قرآن میں اس چیز کا وجود ملے, تو فقہائے کرام جو بات کہیں اس کو مانو. شاور الفقہاء والعابدین ولا تمزو فیہ رأی خاصہ, المعجم الکبیر للطبرانی میں یہ روایت موجود ہے. معلوم ہوا کہ فقہا جو کہیں, ماہرین رجال جو کہیں وہ بھی سنت ہے, تو آپ یہ اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ ضابطے سے وہ بھی سنت ہو رہا ہے؟ الحمدللہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اصول فقہ, اصول حدیث اور جو ہے محدثین اور ماہرین رجال جو بات بھی کہیں سب کے سب جو ہے سنتی ہے, بدعت کچھ نہیں ہو سکتی. مطلب امام حجر اسقلانی آ کے 700 ہجری میں ایک راوی اپنے 150 ہجری کے راوی یا 70 ہجری کے راوی پہ ضعیف کا حکم لگا دے, مطلب امام حجر اسقلانی بات سنت ہو گئی. اگر احمد رضا جھوٹ بولے میں اس کو جھوٹا کہہ دوں تو یہ کیا ہے, صحیح ہے یا غلط؟ ارے کافر اشرف تھانوی بس بھاگ گیا آ گیا اپنی خباثت پر. دیکھا, یہی تو میری بات سن لے. فون لگانے والے میرے بھائی دیکھ لیجیے, آپ نے دیکھ لیا. میں نے جی مفتی, مفتی صاحب یہ رضا خان کی خصلت پر آ گیا, اپنی خصلت پر آ گیا. جی بالکل. ارے پہلے اس نے کیا کہا کہ جو بھی فقہا محدثین جو بھی حکم لگے گا وہ سنت ہو جائے گا. جی بالکل, قرآن نے کہا ہے, رسول اللہ نے کہا ہے. ہاں مجھے ایک دلیل دو کہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی پہ جرح کرتے ہوئے اس پہ ضعیف کا حکم لگا, یہ سنت ہے. چل ایک دلیل دے. دیکھو حدیث قرآن پاک میں لکھا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ حافظ ابن کثیر تفسیر کے اندر لکھے ہیں اہل الفقہ والعلم والدین, اور المستدرک علی الصحیحین کے اندر لکھا ہوا ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں نقل کر رہے ہیں کہ ہم الفقہاء والعابدون والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فوجب اللہ طاعت علیہم. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابن حجر اسقلانی کی بات مانو کیونکہ وہ محدث ہے, اور قرآن پاک کہہ رہا ہے ابن حجر اسقلانی کی بات مانو, اور یہ کہہ رہا ہے بدعت ہے. اب بتائیے ان نالائقوں کی جو جاہل ہے ان کی بات مانی جائے یا رسول اللہ کی بات مانی جائے؟ اب علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفی 774 ہجری کی جو تم نے مجھے بولا کہ اپنی تفسیر میں انہوں نے یہ فرمایا, تو تم امام صاحب کی بات ہر مانتے ہو. انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات ایک قبر مبارک پر آ کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وسلم آپ کی امت ہلاک ہونے والی ہے. امت انہوں نے البدایہ والنہایہ میں جلد 7 صفحہ 135 حدیث کو عبارت پڑھ دو. اگر آئے آپ عبارت پڑھ دو, البدایہ والنہایہ کی عبارت پڑھ دو, میں آپ کو 1000 روپیہ انعام اسی وقت دیتا ہوں. البدایہ والنہایہ کی عبارت پڑھ دو, 1000 روپیہ انعام لے جاؤ. چلو چیلنج ہے بھائی, ڈال دوں گا. آپ نے بولا کہ امام صاحب کی ہر بات مانو گے تو یہ بھی بات ماننا پڑے گا, پھر آپ کو خود کو مشرک ثابت ہو گیا.
صحیح ابن हिब्बान की हदीस नंबर 82। क्या क्या मैं तो ये मानता हूँ हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने जो सूरह निसा के अंदर वो वाक़या लिखा है उसको मानता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने इसी वाक़या को किताबुल इस्तिस्का फतहुल बारी में नकल किया, उसको भी मानता हूँ। अल बिदाया व निहाया के अंदर नकल किया, उसको भी मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सही इब्ने हिब्बान में उसको भी मैं मानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबको मानता हूँ, उसमें इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मैं तो मानता हूँ। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरें मुबारक पर जाके मतलब आपको मदद मांगना ही जायज हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद जाओ, आप भी मांगो जाकर के, कौन मना कर रहा है? बंदी काफिर ने मान लिया कि मदद जायज है। चलो मैं जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर पास खड़े होकर के और उनसे कहो या रसूलल्लाह आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, तो ये तो जायज है, बिल्कुल जायज है। तो मतलब तुम्हारे नजदीक जायज है ये? बिल्कुल जायज है, जब वही लिखा हुआ है कि जो रसूलुल्लाह के कब्र के पास खड़े होकर ये कहे या रसूलुल्लाह आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, तो बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चलो देवबंद बिल्कुल मुफ्ती साहब जी। इन रजा खानी साहब से बात आज समझ में आई कि ये लोग अपनी तरह बिदअती खुलफाए राशिदीन को भी मानते हैं। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सहाबा पर खुलफाए राशिदीन पर बिदअत का बहतान लगाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खारिज थे, आज फिर खारिज हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल खारिज हो गए। मेरे पढ़ाने का टाइम हो गया भाई, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। जी जी रजा खानियों की किस्मत में ही जलालत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर रज़ी अल्लाह ने जो बिदअत का लफ्ज इस्तेमाल करे, मतलब उन्हें पता नहीं था अरबी से ये खुलफाए राशिदीन को भी खुलफाए राशिदीन को भी तीजा 40वां बरसी और कब्र पुजावर मतलब सुनिए मेरी बात। अरे बहुत जबरदस्त यार। बात कर रहे हो जबान खींच ली जाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी ये तीजा खाने वाला 40वां खाने वाला मानना चाहते हैं। जी जी जी। हलवा खोर, तीजा खोर, कबर खोर। मेरी बात सुनिए, उमर रज़ी अल्लाह तआला जो बोले कि ये बिदअत है तो उसका क्या जवाब? मतलब आप पहुंची नहीं थी। वाह भाई वाह। शर्म नहीं आती। आसिम साहब जवाब दीजिए। आसिम जवाब मैंने दे दिया जवाब, मैंने जवाब दे दिया। रट के आए और तोते की तरह एक सवाल रट के आए। मैंने जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दिया जी।